الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا سید محمد امین صاحب نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان کے کارنامے بڑے بوڑھے بہت شوق سے بیان کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرتاپ گڑھ پر سید صاحب کا بڑا احسان ہے۔ انہی کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں یہاں کے مسلمانوں میں شرکیہ اعمال اور بدعات بالکل نہیں پائی جاتی، اور خاص طور سے عقائد کے معاملے میں سید صاحب نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد شعیب صاحب ندوی۔ آج کی مجلس میں ہم چاہتے ہیں کہ سید صاحب کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں جس شخصیت کو موضوع بنایا جا رہا ہے وہ شخصیت حضرت مولانا سید محمد امین صاحب نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو اپنے وقت کے صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ وہ مجدد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام علوم سے نوازا تھا۔ مولانا سید محمد امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام سید محمد طٰہٰ تھا۔ آپ حسنی اور حسینی تھے۔ آپ کی پیدائش قصبہ نصیر آباد ضلع رائبریلی میں 9 ذی الحجہ سن 1275 ہجری کو ہوئی۔ ولادت سے قبل والد صاحب نے خواب میں عظیم بشارتیں دیکھیں، اور آپ کی ولادت کے بعد والد صاحب کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے بچے کو طلب فرما کر اس سے پیار کا اظہار کیا، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے فرمائش کی کہ کسی کو اس بچے کا سرپرست بنا دیجئے، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نگہبان نہیں ہو سکتا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سن شعور کو پہنچے تو ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی، اور 1 سال کی مدت میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا اور تراویح سنائی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد آپ مشہور زمانہ عالم حضرت مولانا علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھنؤ حاضر ہوئے، اور وہاں آپ نے تمام علوم و فنون میں کمال پیدا کیا۔ اور اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے، اور وہاں پر محدث میاں سید نذیر حسین دہلوی سے سند حدیث حاصل کی، اور سہارنپور مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ اور جب آپ حج کرنے تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے سید احمد دہلان جو ایک بڑے عالم تھے ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا اور حدیث کی سند حاصل کی۔ اس طرح سے آپ نے جہاں جہاں بھی علم آپ کو ملا، آپ نے بلا تکلف وہاں پر علوم حاصل کیے اور اس کے اندر مہارت پیدا کی۔ علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ ضیاء النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تقیے کے عظیم بزرگ تھے اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، ان سے آپ بیعت ہوئے، اور انہوں نے آپ کو اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے وطن قصبہ نصیر آباد تشریف لائے، اور وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ نے آپ کو جو خوبیاں اور جو کمال عطا فرمایا تھا، اس کی ایسی شہرت ہوئی کہ پورے ملک سے
اور دور دراز سے طلباء آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ سے وہ فائدہ اٹھانے لگے. اس طرح سے آپ کا فیض پوری دنیا، پورے ہندوستان کے اندر آپ کا فیض پہنچا. اللہ رب العزت نے سید صاحب کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ دوران تعلیم جب مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے، اس دوران آپ نے مولانا عبدالحی کے کتب خانے کا، مکمل کتب خانے کا 3 مرتبہ مطالعہ فرمایا، اور ان ساری کتابوں کے علوم کو آپ نے اپنے سینے کے اندر اتار دیا. اور ان کے حافظے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سید صاحب کو صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابیں زبانی یاد تھیں. آپ کے بھائی ڈپٹی عبدالمتین صاحب بیان کرتے ہیں کہ بھائی صاحب نے ہمیں حرف بہ حرف صحیحین مکمل سنائی. اور اسماء الرجال کے بھی آپ حافظ تھے، اور جب آپ پڑھاتے تھے اور اسماء الرجال کی بحث جب چھڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ذہبی کی میزان الاعتدال اور دیگر رجال کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فقیر کو الحمدللہ 25,000 حدیثیں یاد ہیں. اللہ نے آپ کو اجتہاد کا مقام عطا فرمایا تھا، اور اس کا اندازہ اگر کسی کو کرنا ہو تو سید صاحب کے فتاوے جو سید صاحب مختلف موقعوں پر لکھا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے، اب وہ مجموعۃ الفتاویٰ کے نام سے وہ شائع ہو چکے ہیں، جن کو محترم نجم الدین صاحب ندوی نے سید احمد شہید اکیڈمی سے شائع کیا ہے. وہ پڑھنے کی چیز ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید صاحب کی تمام علوم پر کیسی گہری نظر تھی، اور قرآن اور حدیث سے دلائل کس طرح سے وہ دیا کرتے تھے، اور فقہ کی جو مراجع کی کتابیں ہیں اس کی عبارتیں سید صاحب کے حافظے میں کس طرح سے محفوظ تھیں. وہ سید صاحب کی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سید صاحب کی اصلاحی و تجدیدی کارناموں پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف زبردست عالم تھے، فقیہ تھے، وہیں پر دعوتی اور اصلاحی جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. خود بھی شریعت اور سنت کے بہت سخت پابند تھے. ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی. خلاف شرع اور خلاف سنت کاموں کو نہ تو خود گوارا کرتے تھے اور نہ اس کو دیکھنا گوارا کرتے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ترتیب حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ جو کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو اس کو دل ہی میں برا سمجھے. لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اول مرتبے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی تغییر بالید، اور خلاف شرع امور پر اگر کسی کو کاربند دیکھتے تھے تو سید صاحب اس کی پٹائی بھی کرتے تھے. چنانچہ ترک جماعت پر، ترک نماز پر وہ مارتے بھی تھے. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ طبیعت کو بہت روکتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ احانت طریقۂ رسول دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. آپ نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تجدید کے میدان میں خاص طور پر چند قریبی اضلاع کو اپنا میدان بنایا، جن میں خاص طور سے پرتاپ گڑھ، رائے بریلی، اعظم گڑھ، جونپور، سلطانپور، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پر سید صاحب نے خاص طور سے یہاں کے لوگوں پر محنت کی، اور ہزاروں ہزار لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی، اور وہ اصلاحی اور وہ ایمانی زندگی گزارنے لگے وہ، اور شرک و بدعات سے تائب ہوئے. چنانچہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں کا نتیجہ اور کوششوں کے اثرات آج بھی ان علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ سید صاحب جہاں جاتے تھے وہاں پر آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہیں، اور بدعات سے، شرکیہ اعمال سے اور دوسرے عقیدے کی جو گمراہی ہے اس گمراہی سے وہاں کے لوگ مکمل طور پر آج بھی محفوظ ہیں. اور سید صاحب کا حال یہ تھا کہ سید صاحب کی ایک عادت جو ہے وہ
قائم تھی ہر علاقے میں جہاں سید صاحب جاتے تھے، اور وہاں جو بھی معاملات پیش آتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں وہاں کے معاملات پر فیصلہ ہوتا تھا۔ سید صاحب جب آتے تھے تو وہ فیصلہ کرتے تھے، اور خلاف شرع امور پر سید صاحب لوگوں کو سزائیں بھی دیتے تھے، اور لوگ ان چیزوں کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ اور دعوتی سلسلے میں سید صاحب جو ہے برما اور رنگون بھی تشریف لے گئے، ملتان بھی تشریف لے گئے۔ اور ایک بڑا اچھا واقعہ ہے سید صاحب کا کہ جب آپ رنگون گئے تو وہاں پر ایک جامع مسجد تھی جس کا نام صورتی مسجد تھا۔ وہاں پر لوگوں نے جمعے کے لیے سید صاحب سے کہا کہ جمعے کی نماز یہاں پڑھی جائے، تو سید صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مسجد کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر متولی کی اجازت کے کوئی عالم تقریر نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات سید صاحب کو معلوم ہوئی تو سید صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ فقیر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر خدا اور رسول کا حکم بغیر متولی کی اجازت کے نہ سنایا جا سکے، اور وہ مسجد خانہ خدا کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ملتان تشریف لے گئے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں پر آپ نے جو بدعات و خرافات دیکھیں تو وہاں پر آپ نے قبر پرستی، پیر پرستی اور اس طرح کی چیزوں پر بہت زبردست طریقے پر آپ نے نکیر فرمائی، اور جب تک وہاں آپ رہے اسی طرح کی بدعات کے خلاف آپ تقریریں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں بھی ہزاروں ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کیے، اور انہوں نے ان کے عقائد درست ہوئے، اور بدعات اور شرک اور خرافات سے انہوں نے توبہ کی، اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ صحیح راستے پر آ گئیں۔ اور اسی طرح سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی اور ترک موالات کے سلسلے میں بھی ایک خاص نظریہ رکھتے تھے۔ آپ جو ہے اسلام اور قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق آپ پورے نظام کو اور پورے سسٹم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کو تحریک آزادی میں شرکت کے لیے دعوتیں موصول ہوئیں۔ اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے آپ کو دعوت دی اور خطوط لکھے، لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ آپ کا منہج وہی تھا اور آپ کا طریقہ وہی تھا جو اسلاف کا طریقہ تھا، خاص طور سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا اور ان کا جو مسلک تھا، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، وہی نظریہ اور وہی مسلک سید صاحب کو بھی تھا۔ اور سید صاحب نے صاف جواب دیا کہ اگر خلافت علی منہاج النبوہ کی دعوت دی جائے، خلافت راشدہ کی دعوت دی جائے تو فقیر اس کے لیے حاضر ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دی جاتی ہے تو فقیر پھر اس کے اندر جو ہے شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خالص اسلامی ذہن کے اور اسلامی مزاج کے آدمی تھے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات سے بہت سارے جگہوں پر اور بہت بڑی آبادی کو آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اصلاح کا زبردست کام انجام پایا۔ سید صاحب کی وفات کب ہوئی اور سید صاحب کی زندگی کا کیا پیغام ہے؟ آپ خاص طور سے پرتاپ گڑھ کے مسلمانوں اور یہاں کے نوجوانوں کو سید صاحب کی زندگی کے متعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 2 جمادی الآخر 1349 ہجری کو ہوئی۔ اس طرح سے آج سید صاحب کے انتقال کو تقریباً 90 سال ہو رہے ہیں، لیکن یہ 90 سال گزرنے کے باوجود بھی سید صاحب کی کوششوں اور ان کی اصلاحی اور دعوتی جد و جہد کے اثرات اور اس کے نتائج آج بھی ان علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں جن علاقوں میں سید صاحب نے کوششیں کی اور جن علاقوں میں دعوتی اور تبلیغی دورے کیے سید صاحب نے۔ آج کی اس نسل کے لیے سید صاحب کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ سید صاحب نے خاص طور پر عقیدے کے سلسلے میں جو محنت کی اور اصلاح عقیدے کی جو کوشش کی، آج جب کہ عقائد بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کی ایمان و یقین کے اندر جو ہے وہ شک پیدا ہوتا جا رہا ہے، شرکیہ اعمال لوگوں کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں، مختلف ذرائع اور مختلف اسباب کی بنیاد پر سید صاحب کی دعوت کا خاص طور سے مطالعہ کیا جائے، اور سید صاحب کو جو مشن تھا آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے علماء بھی اور عوام بھی اس چیز کو جانیں اور سمجھیں، اور
عقید توحید کے سلسلے میں اپنے آپ کو پختہ کریں اور عوام کو بھی عقید توحید کی جو صحیح دعوت ہے وہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج بھی سید صاحب کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی قربانیوں اور جد و جہد کو ہمیں خود بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے، اپنے نئی نسل کو بھی سنانا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، اور سید صاحب جن کا بڑا احسان ہے خاص طور سے پرتاپ گڑھ پر اور دوسرے اضلاع پر، وہ احسان شناسی کا بھی یہ ثبوت ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اور انہوں نے جو کوششیں کیں ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین اور پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔